الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، میں نے قبلہ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب کا کلپ سنا جو میرے حوالے سے انہوں نے گفتگو فرمائی، تو ان کے مزاج میں جو بریلویت کا ایک زور و شور تھا، تلاطم تھا یا ارتعاش تھا، وہ انتہائی مضحکہ خیز، اور اس پر میں کیا تبصرہ کروں کہ ان کے نزدیک میں فاسق عملی بھی ہوں اور فاسق اعتقادی بھی ہوں، تو ان جیسے کروڑوں مفتیوں کے ایسے فتوے فقیر کی جوتی کے نوک پر ہیں۔ ان کی کیا حیثیت ہے کہ مسکین کے مد مقابل آ کر بیٹھ کر بات کریں؟ باقی مفتی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ شاہ صاحب لاہور شریف کی مقدس گلیوں میں آئے۔ ہاں وہ گلیوں میں ضرور گھومتے رہے، جائے مناظرہ پر نہیں آئے۔ آپ حلف لے لیں شاہ صاحب سے کہ وہ جائے مناظرہ پر تشریف لائے تھے، وہ تو گلیوں میں گردشیں کر کے، اور جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے وہ گلیاں بھی 30 کلومیٹر دور ہیں۔ چلو میں وہاں جا کر اگر نزدیک ہوتا تو شاید میں وہاں چلا جاتا۔ تو بہرحال اس معاملے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ میں نے گھوڑیوں کو ترجیح دی، نہیں، گھوڑیوں کو ترجیح میں نے نہیں دی، میں نے دین کو ہی ترجیح دی ہے۔ میں 5 دن تک جائے مناظرہ پر قائم رہا اور بیٹھا رہا۔ باقی رہا یہ جھوٹ کہ فلاں آدمی نے مجھے کہا، فلاں آدمی نے یہ مجھے کہا، تو میں نے ان سے صرف اتنی بات کہی تھی کہ شاہ صاحب اگر دوبارہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش کرو کہ جو پہلی انہوں نے کھچ ماری ہے، فوش گوئی کی ہے اور زبان درازی کی ہے، اس پر معذرت کریں، پھر آگے آئیں، آگے بڑھیں، نئے سرے سے نئی بات ہو۔ تو اصل میں مفتی صاحب کا مبلغ علم بھی ظاہر ہو گیا ہے، تاہم میں کسی کی ذات پر بات نہیں کرتا۔ الحمدللہ میں نے موقف دے دیا ہے، تقریباً 5 کلپس جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں کہ تفضیل شیخین علی الثقلین، یعنی اہل بیت پر شیخین کی تفضیل یا ان دونوں حقیقتوں کے مابین مفاضلہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ آپ اس طرح آؤ مفتی صاحب، اس طرف آؤ، اس کو سچ ثابت کرو۔ اگر ہمت ہے، جرت ہے اور غیرت نام کی کوئی شے ہے، میں نے تو صرف آپ سے مخاطبت نہیں کی تھی، میں تو پوری بریلویت سے کہہ رہا ہوں کہ ہاں بھائی مطالعہ دیں۔ لیکن یہ یاد رہے مفتی صاحب، آپ روافض کے تلوے چاٹنے میں انتہائی محتاج ہیں۔ یہ بات آپ کو فقیر ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے، جب تک آپ روافض اور سبائیت کے تلوے نہیں چاٹتے تب تک تم اپنا یہ جھوٹ بھی، یہ جعلی عقیدہ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ کیا حقیقت ہے آپ کے ان عقیدوں کی؟ فلاں کا عقیدہ جی اتنے 100 سال سے ہے، تو اتنے 100 سال سے جو عقیدہ ہے بھی، اس عقیدے کے پیچھے کوئی علمی بنیاد، کوئی دینی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو آپ قول نقل کرتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، امام سیوطی علیہ رحمہ کے حوالے سے، وہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ انہوں نے ابن مردویہ سے لیا ہے، تفسیر ابن مردویہ کے اندر یہ بات موجود ہے، اور انہوں نے یہ حدیث نقل کر کے اس کے سند کے روات کو بیان کر کے محمد بن صاحب کلبی جو سبائی کافر ہے اور جو کذاب ہے، یہ اس نے کذب لے کر آپ کو دیا ہے اور آپ نے چوم کر آنکھوں پر رکھ لیا ہے۔ یہ ہے آپ کی بریلویت، یہ ہے آپ کا مبلغ علم۔ لے آؤ نا اپنے اس پورے ٹائٹل کے اندر کوئی سنی راوی تو لے آؤ۔ الحمدللہ ہمیں رافضی کہنے پر آپ قیامت تک یہ زخم چاٹتے رہیں گے کہ آپ کا پورا فتاوی رضویہ میں 70% سے زائد روایات روافض اور اپنا شیعوں کی ہیں، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جتنے بھی مسئلے علم کے اندر جو کچھ بھی آپ کے علمی معاملات ہیں اس پر ہم نے وہ سارا جوڑ توڑ کر لیا ہے،
اور ابھی وہ کمپوزنگ کے مراحل سے گزر رہا ہے. انشاءاللہ آئینہ دکھا دیا جائے گا کہ آپ کتنے بڑے سنی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس حدیث پر میں نے نقد کیا تھا وہ اپنی طرف سے نہیں کیا. آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان قوائف کا علم نہیں ہے. اللہ کے بندے الحمدللہ ہمیں زندگی ہو گئی یہ قوائف پڑھاتے ہوئے, ٹھیک ہے, کہ محدثین کے ہاں کیا کیا اسالیب ہے. تو میں نے تو آپ کے جواب میں صرف اتنی بات کہی تھی کہ یہ حدیث جو ہے موضوع ہے, اور آج ہم نے بحمد اللہ تعالی وہ مصدر علم بھی دیکھا جس کا آپ نے ذکر کیا احیاء المیت. اس میں جو لفظ آیا ہے اس کی انہوں نے ابن نجار سے لیا ہے. یہ میرے سامنے ابن النجار پڑی ہے. اس ابن النجار کے اندر سے آپ وہ حدیث سندن ثابت کر دیں اور اس سند کی صحت پر دلیل دے دیں, میں آپ کی بیعت کر لوں گا. یہ ڈرامے بازیاں کسی اور سے جا کے کرو. تحقیق کے طالب علم آپ کی کائیں نہیں سن سکتے, نہ ہی جناب والا اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. یہاں یہ میرے پاس میزان الاعتدال پڑی ہے, انہوں نے اس کے واضح کا یعنی وضع کرنے والے کا نام لکھا ہے. حدیث جو آپ نے بیان کی ہے, آپ ذمہ داری آپ کی ہے قبلہ مفتی صاحب, آپ اپنی علمی دیانتداری کے ساتھ اس حدیث کی سند دیں, یا پھر بے سند بات کرنا چونکہ آپ کا وطیرہ اور خمیرہ ہے اور آپ کی تاریخ ہے, تو بے سند بات آج کل نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, اصل مصدر علم بھی موجود ہے, ہم نے اور بھی مصادر دیکھے ہیں, ہم اس پر بات کریں گے جب آپ سند دیں گے. تو جب آپ کے پاس اپنے پاس ہی سند نہیں ہے, نہ سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کی سند کو بیان کیا ہے, ہاں جی, تو بے سند باتوں کو ہم کس بنیاد پر یقین کر لیں. بہرحال الحمدللہ ہمارا عقیدہ احترام اصحاب رسول کا بھی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا بھی ہے, لیکن آپ کی جو کائیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کون ہو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ جدہ میں تھے یا مدینہ میں تھے, پاک سرزمین پر تھے تو آپ نے جھوٹ بولا, رسول پر جھوٹ بولا اور امت مسلمہ کے سامنے جھوٹ بولا, یہ تو بات طے ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے, دیکھیے کیا جدہ مقدس جگہ نہیں ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کا علاقہ نہیں ہے, شہر نہیں ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیل نہیں ہے, آقا علیہ السلام کا ہی سب کچھ ہے. ویسے تو کائنات آپ کی ہے, تو ہم جدہ میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ بس اتنا بتا دے, کوئی مفتی بریلوی بتا دے. یہ تو بیچارے بخلائے ہوئے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا. یہ تو ایسی چھوٹی باتیں جو لغزش ہو جاتی ہے, بعض اوقات سبقت لسانی ہو جاتی ہے, اس پر لے کر بیٹھ جاتے ہیں. علم اور دلیل کی بنیاد پر بات کریں. مفتی صاحب آپ لے آئیے, آپ کسی بڑی شاہ صاحب تو بیچارے بالکل نکارہ سے لوگ ہیں, ان کو تو اس موضوع پر الحمدللہ فقیر نے لتاڑا ہوا ہے, یہ جرت نہیں کر پائیں گے فقیر کے سامنے آنے کی. لے آئیے آپ, ہم آپ کو لکھ کر دیتے ہیں, ہر آپ کو پیش کریں گے, ہر سہولت میسر کریں گے. آپ تشریف لے آئیے, آپ تشریف لائیے, ہم آپ کو پیشکش کرتے ہیں, آپ آ جائیے. اگر آپ نہیں آ سکتے تو یہ پلیٹ فارم موجود ہے, سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم موجود ہے, اگر لائیو آنا چاہتے ہیں تو میں لائیو بھی حاضر ہوں. میرا الحمدللہ موقف ہے کہ ثقلین اور شیخین کے مابین مفاضلہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے. اور جہاں تک آپ کی روایتیں ہیں اس پر تو جہالت بھی شرم آ رہی ہے. کیا یہی کچھ مبلغ علم ہے بریلی شریف کے اندر کہ موضوع روایات کو سامنے رکھ کر جن کے اندر مفاضلے کا تصور ہی کوئی نہیں ہے, یعنی ثقلین کے ٹائٹل پر مفاضلے کا تصور ہی کوئی نہیں ہے, وہ بھی اس معنی اور موضوع پر نہیں ہے, نہ ان کا محل ہے یا مفاضلہ. یہ گڑی ہوئی باتیں. اب زمانہ چلا گیا ہے, اب دنیا بیدار ہو چکی ہے اور جان چکی ہے کہ اصل حقائق کیا ہے. تاہم یہ بات میں نے خود سے تو نہیں کہی, محدثین نے کہی ہے تو میں نے محدثین کے حوالے سے کہہ دی ہے. ان کو انہوں نے یہ لکھا ہے فَكَأَنَّهُ وَاضِعَهُ کہ یہ جو شخص ہے اس حدیث کا واضح ہے. تو جو خود ایک یعنی یہ میزان الاعتدال ذہبی ایک معیار ہیں, سمجھا گی, شاید آپ کے علم میں نہ ہو, ایک معیار ہیں. تو اس کے علاوہ کئی محدثین نے بھی یہاں انہوں نے یہ بھی اپنا کشف الحسیس کے اندر بھی یہ بات انہوں نے لکھی ہے ذیل کے اندر. اور پھر یہ جو حضرت سیوطی علیہ الرحمہ نے در منصور کے اندر یا ابن النجار کے اندر یہ بات لکھی ہے, یہ ابن النجار کی تاریخ میں یہ میرے سامنے پڑی ہے. ہم اس پر تو اس وقت آئیں گے جب آپ سند پیش کریں گے. تو انہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ولم یبین حالہ, ان کے راویوں کا حال بیان ہی نہیں ہوا. اور بھائی جس سند میں راوی کوئی نہیں ہے, جو سند ہی نہیں ہے, تو آپ
پہلے سند مہیا کریں، پھر ان روات کا اتصال ثابت کریں، تیسری بات اس سند کی صحت پر آپ دلیل دیں، پھر اگلی بات بعد میں کریں گے، اور یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، عرش عظیم پر بھی چلے جائیں، بریلوی تو ہیں ہی نا جی، ہم نہیں جانتے کتنا مبلغ علم ہے، اس کے پیچھے دلائل کیا ہے اور مصادر علم کیا ہے۔ بہرحال ایک اور کتاب ہے یہ کشف الخفا، یہ علامہ اجلونی کی ہے، شافعی علیہ رحمہ کی۔ انہوں نے بھی اس بات پر یہ بات کی ہے کہ یہ جو ابن نجار ہے، انہوں نے اپنی تاریخ میں یہ روایت تو لی ہے لیکن راوی کا حال نہیں بتایا، ٹھیک ہے؟ تو بھائی جب تک راوی کی حالت کا اندازہ نہ ہو، یہ میرے سامنے ابن النجار ہے، اس کے سارے نسخے الحمدللہ ہم نے منگوا لیے ہیں، موجود ہیں ہمارے پاس، اور ہم نے سب کچھ جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے کیا ہے کہاں نہیں۔ اور یہ 643 ہجری کے یہ شخص ہیں۔ اب اس سے اوپر یعنی حضرت حسن بن علی سے لے کر نیچے تک جتنے بھی روات آتے ہیں، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مہیا کریں۔ آپ اس مصدر علم سے کریں یا کائنات کا کسی بھی مصدر علم سے قبلہ آپ ثابت کریں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ایسے کائیں کرنے سے ہمیں کیا اثر پڑتا ہے؟ یا آپ ہمیں مطلب فاسق فاجر کہہ رہے ہیں تو کہتے رہیں، آپ کی بک بک پر ہمارا کیا مطلب خیال ہو سکتا ہے؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح لوگ دوسرے بک بک کرتے ہیں آپ بھی یہی کر رہے ہیں۔ اگر آپ علمی دیانت رکھتے ہیں اور تباہر رکھتے ہیں یا علمی وثاقت رکھتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، آئیے تشریف لائیے۔ میڈیا پر آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میرا مطالعہ موجود ہے، میں نے تفاسیر بالمعصور سے مطالعہ دے دیا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنے عقائد کو، بریلوی جو عقائد ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سارے اہل سنت کے عقائد ہیں، کیا یہ بھی عقیدہ اہل سنت ہے کہ معاویہ کی جارحیت پر رد و قدع کرنے والا جہنم کے کتوں میں کتا ہے؟ تو کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت کی تاریخ میں ایسے لفظ بولے گئے ہیں؟ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت کی تاریخ میں رجال کے اندر بھی، علاوہ ازیں بھی، محدثین نے بھی، حتیٰ کہ ملا علی قاری تک کے لوگوں نے انہیں ظالم، جائر، باغی، طاغی یہ سب کچھ کہا ہے۔ تو کیا یہ سارے اہل سنت کتا ہو گئے؟ اور جتنے اصحاب رسول نے، تابعین نے، اتباع تابعین نے اس کی سرزنش کی ہے، اس کے اس مظالم پر نفرت کا اظہار کیا ہے، تو کیا خیال ہے مفتی صاحب وہ سارے جہنم کے کتے ہو گئے؟ ہاں، یہ اعلیٰ حضرت کو توفیق نہیں ہوئی کہ جس نے علی پر بکواس کی ہے، بھونکا ہے، وہ بھی جہنم کے کتوں میں کتا ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ بنو امیہ آپ کے ننہال ہیں، تو ننہال کی مخالفت کوئی نہیں کرتا۔ ماں کا حیا ہوتا ہے، آپ کو ہند کا حیا ہے، کرتے رہے، ضرور کرتے رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم تو دلائل کی دنیا میں رہتے ہیں، دلائل دیتے بھی ہیں اور دلائل لیتے بھی ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس حدیث کی سند اور صحت پر دلائل ہیں تو بسم اللہ تشریف لائیے گا، ہم آپ کو ویلکم کہیں گے اور احترام کے ساتھ ویلکم کہیں گے۔ اگر دلائل کے پاس سند نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بے سند بات کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، علمی بنیادوں پر بھی، اخلاقی بنیادوں پر بھی، دینی بنیادوں پر بھی، اس لیے میں آپ سے صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ آپ میرے موقف کی طرف آئیں۔ مجھے اہل سنت کا یا اہل تشیع کا کوئی بندہ نہ مطلب یہ حوالہ دے کر دھمکی دے کہ اہل سنت فلاں ہیں یا اہل تشیع فلاں ہیں، جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں، اللہ فلاں کے سارے حقائق کو جانتے ہیں، کون کس پانی میں ہے، اور بریلوی شریف کو تو بذات خود جانتے ہیں کہ کتنے پانی میں ہے، بریلوی کے مفتی صاحبان آپ جیسے جو ہیں وہ کتنے پانی میں ہیں، وہ تو سارا کچھ جانتے ہیں الحمدللہ۔ ہم حاضر ہیں، تحقیق شخصیت نہیں دلیل کی حرمت پر اعتماد کرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہے، ابھی تو انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین آپ پر قرض ہے، پوری بریلویت پر قرض ہے، کبھی تو کچھ چار لفظوں میں اس کا جواب بھی دیجئے نا جی، آئیے نا میدان میں۔ ابھی تو اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ الحمدللہ اس ٹائٹل پر آ رہا ہے کہ ثقلین اور شیخین کے مابین مفاضلہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ اب اس پر آ جائیے، ہم مطالعے دے رہے ہیں، ابھی سرسری اور جزوی مطالعہ ہے، تو کتاب کے اندر الحمدللہ ہمیں تفصیل دے گے کہ آپ نے کہاں کہاں کس کس انداز میں کیا کیا جھوٹے عقیدے گھڑے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ میں انتظار میں ہوں کہ آپ میری اس چیلنج کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہمیں آپ کا چیلنج قبول ہے، جیسے چاہیں، لیکن میرا یہ چیلنج ہے کہ آپ اس حدیث کی سند پیش کریں اور اس سند کی صحت پیش کریں۔ اگر بلا سند، بغیر صحت سند کے آپ نے مطلب حدیث بیان کر دی ہے تو آپ توبہ کریں۔ ہاں، حب اہل بیت نبوت اساس ایمان تو مانی جا سکتی ہے، تو قرآن کریم کے اندر نصوص بھی ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی منصوص ہے اور احادیث کے اندر بھی منصوص ہے۔
بلکہ حب اہل بیت کے بغیر ایمان کسی کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ نبوت کا فیصلہ ہے. اس پر تو انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں گفتگو کریں گے. اور آپ کو فقیر چیلنج کرتا ہے آپ یہ حدیث کی سند لے آئیں اور سند کی صحت لے آئیں, پھر انشاءاللہ اگلی بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. Like, comment, and subscribe.